شہر میں سردی کی لہر، پارہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ۔ سردی کی لہر مزید 2 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ شہر کا فضائی معیار مضر صحت قرار، ایئر کوالٹی انڈیکس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا، غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ ضلع غربی میں 18 کروڑ 20 لاکھ کا بڑا منصوبہ شروع۔ میئر کراچی نے باب خیبر تا اورنگی ٹاؤن تک سڑک بحالی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سڑک 15.4 میٹر چوڑی، 1378 میٹر طویل۔ مرتضی وہاب نے سڑک پر اسفالٹ اور ایگریگیٹ بیس کورس تعمیر کرنے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ KMC ٹیم کو اورنگی ٹاؤن سیکٹر 4 کی سڑک 3 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم۔ بولے پتنگ ترازو بلنا نہیں، اللہ کا بندہ آیا۔ میئر کراچی کا 46 ارب روپے ترقیاتی کاموں پر خرچ کرنے کا اعلان۔ مرتضی وہاب بولے، ناطق خان برج، لنڈی کوتل چورنگی، بلوچ کالونی ایکسپریس وے پر کام جاری ہے۔ K4 منصوبے کا تعمیراتی کام دوبارہ شروع۔ ڈیزائن تبدیلی کے بعد ایک ٹریک پر لائنیں بچھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ PTI کو نہیں، صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کو خوش آمدید کہا۔ آفریدی صاحب ونس روڈ آئیں، جاوید کی نہاری کھائیں۔ کراچی ٹریفک کے درینہ مسائل حل کرنے کا مشن۔ ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ کراچی بندرگاہ سے مارشلنگ یارڈ پیپری تک 52 کلومیٹر ریلوے کوریڈور کی بحالی شروع۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی، چیئرمین DP ورلڈ گروپ سلطان احمد بن سلائم کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ منصوبہ $400 ملین کی غیر ملکی سرمایہ کاری سے مکمل ہوگا۔ NLC منصوبہ 4 ماہ میں مکمل کرنے کے لیے پرعزم۔ کراچی میں معیار کے ساتھ ترقیاتی منصوبوں کی تیز رفتار تکمیل۔ سندھ بھر میں 13,000 سے زائد ترقیاتی منصوبے جاری۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے 9,193 منصوبے مکمل ہونے کی نوید سنا دی۔ بولے، نئے منصوبے تب شروع ہوں جب موجودہ مکمل ہوں۔ رفتار اور شفافیت پر سمجھوتا نہیں ہوگا، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا، زراعت کی ترقی کے لیے آبپاشی کے نظام کو جدید بنایا جائے گا۔ سکھر بیراج سندھ کی زرعی معیشت کی شیرگ ہے۔ KB فیڈر کا کراچی کے لیے اضافی پانی کی فراہمی میں کلیدی کردار۔ PTI کو باغ جناح میں آج جلسہ کرنے کی مشروط اجازت مل گئی۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے تحریری اجازت نامہ جاری کر دیا۔ جلسے میں اشتعال انگیز تقاریر، مواد اور فقہ وارانہ گفتگو کی اجازت نہیں۔ قیام امن کی مکمل ذمہ داری منتظمین پر ہوگی۔ پروگرام مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنا لازم ہوگا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے صاف بتا دیا۔ صدر PTI سندھ کا جلسے کی اجازت میں تاخیر کا شکوہ۔ مزار قائد کے گیٹ پر جلسے کا اعلان۔ ڈیفنس فیز 5 میں شوہر کی درندگی، بیوی کو زنجیروں سے جکڑ دیا۔ علیحدگی کا کیس چل رہا، بچوں کا خرچہ دینے کے بہانے بلایا۔ پولیس نے زنجیریں کاٹ کر خاتون کو بازیاب کرایا، تھانے منتقل کر دیا۔ خاتون کی مدعیت میں شوہر کے خلاف مقدمہ درج۔ اولڈ پپری پمپنگ سٹیشن بند، مختلف علاقوں میں پانی کی بندش کا دوسرا روز۔ ملی، شاہ فیصل ماڈل زون کے علاقے متاثر۔ لانڈھی اور شیپا ہائیڈرنٹس بند، 60 ملین گیلن پانی کی کمی۔ نئی لائن کو موجودہ نظام سے منسلک کرنے کا کام 13 جنوری تک مکمل کیا جائے گا۔ لائن کو فعال بنانے کے لیے جدید والوز نصب کیے جائیں گے۔ صنعتوں کو کل صبح 8 بجے تک گیس نہیں ملے گی۔ سوئی سدرن کمپنی کا گیس بند کرنے کا اعلان۔ فیصلہ گھریلو اور کمرشل صارفین کو گیس فراہمی کے لیے کیا گیا۔ کے الیکٹرک اور نیا ناظم آباد کے درمیان معاہدہ۔ 132 kV گرڈ اسٹیشن تعمیر کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 60 پھر 189 میگا واٹ بجلی کی صلاحیت فراہم ہوگی۔ گرڈ اسٹیشن نیا ناظم آباد کے رہائشیوں اور کاروباری اداروں کی توانائی کی ضروریات پوری کرے گا۔ پاسپورٹ حاصل کرنا اب ہوا آسان، 24 گھنٹے پاسپورٹ دفاتر کھلے رکھنے سے شہریوں کو آسانی۔ 2025 پاسپورٹ کا سال رہا۔ کراچی میں 55,72,013 پاسپورٹ جاری ہونے کا ریکارڈ قائم۔ نارمل کیٹیگری میں 32 لاکھ، ارجنٹ میں 18 لاکھ اور فاسٹ ٹریک میں 2,76,000 پاسپورٹ کا اجرا ہوا۔
سندھ کے محکمہ پروسیکیوشن میں 13 سال بعد ترقیاں، گریڈ 1 سے 4 کے ملازمین کی گریڈ 11 میں ترقی، نائب قاصد، ڈرائیورز، سینیٹری ورکرز کو بھی ترقیاں دی گئیں۔ ملازمین طویل عرصے سے ترقیوں کے منتظر تھے۔ محنت کی قدر، میرٹ کی ضمانت، 45 ڈی ایس پیز کے لیے ایس پی بننے کی راہ ہموار، پروموشن لسٹ سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ افسران کا ریکارڈ متعلقہ اداروں سے چیک کیا جانے لگا۔ کسی انکوائری یا کیس میں ملوث ہونے پر ترقی روک دی جائے گی۔ شہر میں آتش زدگی کے 2 واقعات، خاتون اور بچوں سمیت 6 افراد زخمی۔ گلشن اقبال میں گیس لیکیج دھماکے سے گھر میں آتش زدگی، زخمی شبیر، عبداللہ، شمائلہ، احمد، محسن حمزہ اسپتال میں زیر علاج۔ فلیٹ میں ہر طرف تباہی کے مناظر، تمام چیزیں جل کر راکھ بن گئی۔ ایف بی انڈسٹریل ایریا میں تولیہ کی فیکٹری میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں اور 4 واٹر ٹینکرز نے آگ پر قابو پایا۔ ہیلتھ کیئر نظام میں بڑا سنگ میل طے، کراچی کے پہلے ڈیجیٹلائز ہیلتھ کیئر سینٹر کا افتتاح۔ ٹیلی میڈیسن کا نظام شروع کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے واضح کیا، ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر فراہم کی جائے گی۔ اسپتالوں میں اتنا رش ہے جیسے کوئی جلسہ چل رہا ہے، بڑی تعداد میں لوگ بیمار پڑنے لگے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہیلتھ کیئر سسٹم میں انقلابی تبدیلی آئے گی۔ سندھ میں ریلوے سہولیات مزید بہتر بنائی جائیں گی۔ کراچی تا روہڑی 480 کلومیٹر ریلوے لائن $2 ارب سے اپ گریڈ ہوگی۔ گورنر سندھ سے وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات میں اہم فیصلے۔ حنیف عباسی کی گورنر ہاؤس آمد، امید کی گھنٹی، شکایتی سیل اور راشن مارکی کا دورہ۔ قائد اعظم کے زیر استعمال تاریخی دفتر کا بھی معائنہ کیا۔ ڈاکٹر کبیر احمد سدھو چیئرمین ایس ای سی پی تعینات، وزیر اعظم نے تعیناتی کی منظوری دی، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ ڈاکٹر کبیر احمد کا 20 سال سے زائد کا قانونی اور ریگولیٹری تجربہ ہے، برطانیہ میں بھی خدمات انجام دی، انشورنس کمپنیوں، لا فرمز اور مالیاتی اداروں کے ساتھ خدمات انجام دی۔ سرمایہ کاری اور اچھا منافع کمانے کے خواہش مند افراد کے لیے سنہری موقع، ایکسپو سینٹر میں ویلتھ ایکسپو کا انعقاد، معروف بینک، مالیاتی ادارے اور میوچل فنڈ کمپنیوں کے اسٹال سج گئے۔ شرکاء کو سرمایہ محفوظ رکھنے، درست جگہ لگانے اور منافع بڑھانے کے مشورے۔ ننھے کھلاڑی اور بڑے حوصلے، ایچ ایس اسکول نارتھ کیمپس نے شاندار سالانہ اسپورٹس ڈے سجایا۔ طلباء نے کھیلوں کی مہارتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ تائیکوانڈو پرفارمنس پر والدین نے بچوں کو خوب داد دی۔ مقصد طلباء میں پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا تھا۔ اسپورٹس ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے بچوں کی نہ صرف نشو و نما ہوتی ہے بلکہ ان کو ہم کتنی چیزیں سکھا سکتے ہیں، جیسے کہ یونٹی ہے، جو ڈسپلن، اور آپ کا یہ ہے کہ عقیدہ رکھیں کہ جو کریں اس کو بہترین طریقے سے کریں اور سچائی اور لگن۔ اور لاس اینجلس اولمپکس کے لیے ابھی سے تیاری کرنا ہوگی، ماہرین کو شامل کیے بغیر کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان نے کراچی اوپن انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کو کامیاب قرار دیا، کہا ایونٹ سے ملک کا امیج بہتر ہوا، کھلاڑیوں کو مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔